بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والوں کو فیضان بٹ کا سلام۔ ناظرین، اگر ہم سب سے پہلے بات کریں دنیا کی تاریخ پر، اگر ہم نظر دوڑائیں تو دنیا کی تاریخ میں بہت سے اس طرح کے ممالک ہیں جو بالکل تباہ حال تھے، ان کے ڈپارٹمنٹس جو تھے بالکل تباہ حال تھے، اکانومی بالکل تباہ ہو چکی تھی، ایجوکیشن سسٹم ان کا نہیں تھا، بے روزگاری وہاں پر بادشاہ بن کے گھوم رہی ہوتی تھی، لیکن ایک قوم بن کر ایک مشن لے کر اکٹھے ہو کر اتحاد اپنا بنا کر وہ ان ملکوں نے ترقی حاصل کی، ظلم و ستم ختم کیا، لوگوں کو حقوق دیے، اکانومی جو ان کی ہے وہ اوپر چلی گئی۔ فار ایگزامپل چائنا کی بات کریں، فرانس کی بات کریں، جرمنی کی بات کریں، انگلینڈ کی بات کریں، تو یہ ہمارے پاس ایگزامپلز ہیں جنہوں نے اپنی پلاننگ کر کے، اپنا پیٹ کاٹ کے اپنے ملک کے لیے، اپنے ملک کے لوگوں کے لیے، اپنے ملک کی ساکھ کے لیے بہت محنت کی اور سچے دل سے اپنی قوم کی خدمت کی، اور آج وہ ممالک کہاں پر ہیں، کس طرح ترقی پذیر ہوئے۔ تو پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو جب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا تب ہم نے ایک ملک حاصل کر لیا، لیکن آج سب کچھ ہونے کے باوجود ملک چلانا مشکل کیوں ہے، اس پر بھی ہم یہاں پر بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ نے بھی اب یہ کہہ دیا کہ بلدیاتی انتخابات جو ہیں اس میں دیر کیوں کی جا رہی ہے، اس میں یہ الیکشن جلد از جلد کرائے جائیں تاکہ جو حکومت کے دعوے تھے کہ عوام کو ہم گراؤنڈ ریئلٹی پہ جا کے فائدے دیں گے، ان کے جو مسئلے مسائل ان کو ختم کیا جائے گا، ایم پی ایم این اے کا جو کلچر ہے اس کو ختم کیا جائے گا، تو اس پر عوام بھی انتظار میں ہے۔ اور لاسٹ میں بالکل جس طرح ہر جو بھی قدم حکومت اٹھاتی ہے اس کے اوپر ہماری معزز عدلیہ کو کوئی نہ کوئی سٹیپ لینا پڑتا ہے۔ کیا وجہ اس طرح کی حکومت کی جو اسٹریٹجی ہے وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتی، اور اگر اسٹریٹجی کو دیکھنے میں بھی آئے تو وہ عوام کے فائدے میں نہیں جاتی، اس پر بھی ہم یہاں پر بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کی جو حکومت ہے وہ عوام کو بہت زیادہ انہوں نے گفٹ دیے ہیں، اسپیشلی جب جنوری سٹارٹ ہوا تھا، اور جنوری کے مڈ میں اور اس کے لاسٹ میں یہ بتایا گیا کہ بجلی کے جو نرخ ہیں ان میں اضافہ کر دیا گیا، بجلی مہنگی کر دی گئی۔ تو اس میں مزید بھی آپ کو بتائیں کہ خان صاحب نے کہا کہ جنوری جو ہے اس کو ایسے نہیں جانے دینا بلکہ عوام کو ایک اور گفٹ دیں گے، تو 3.5 روپے فی یونٹ، 3.5 روپے فی یونٹ بجلی کے جو نرخ ہے ان کو بڑھانے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ اب دیکھا جائے گا کہ نوٹیفیکیشن کیا جاری ہوتا ہے، یا خان صاحب کو شاید عوام کو کوئی خیال آئے تو جو 3.5 روپے ہیں اس میں سے اوپر والے 50 پیسے وہ ہٹا دیں اور وہ کہیں عوام کو میں ریلیف دے رہا ہوں۔ اس کے بعد اگر ہم مسلم کمیونٹی کی بات کریں، آل اوور دا ورلڈ اگر ہمارے 40 سے زیادہ ممالک مسلمانوں کے ہیں تو وہ مسلم ممالک ایک دوسرے کے ساتھ سٹینڈ نہیں کرتے۔ ہمارے اسلام کا جو نظریہ وہ ایک نظریہ جو اللہ تعالیٰ نے اور محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، اگر ہم اس سے ہٹتے ہیں، یہاں پر مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہر کسی نے اپنا نظریہ بنا لیا، خود ساختہ اسلام کا نظریہ بنا لیا گیا ہے۔ عربوں کی اگر بات کریں، سعودیہ کی بات کریں، یو اے ای کی بات کریں، تو ان کو آج سے کچھ عرصہ پہلے جب میڈیا اتنا فعال نہیں تھا تو ان کو پورا پاکستان، میں تو پاکستان کی ہی اگزامپل دوں گا، سارے ان کو فالو کرتے تھے کہ جی ہم انہیں کو فالو کریں گے، جیسے یہ کرتے ہیں ہم ویسا کریں گے۔ جب کوئی سعودیہ جایا کرتا تھا ان کے ہاتھ پاؤں چوما کرتے تھے کہ جی بہت افضل ہے۔ تو اب جب میڈیا نے ایک چیز دکھائی اور جب یہ جو بھی کچھ ظلم کرتا ہے، کوئی فرعونیت دکھاتا ہے، تو الحمدللہ اللہ پاک اسی کے ہاتھوں اس کا نقصان کرواتا ہے اور چہرہ عیاں کر دیا جاتا ہے۔ تو اب عربوں نے پہلے یہ کہا کہ ہم اسرائیل کو ایکسیپٹ کریں گے، جب مسلمانوں نے تھوڑی سی ریزسٹنس دکھائی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جب تک اسرائیل فلسطین کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا ہماری بات ہوگی، یا مذاکرات ہو گئے ہیں، اسرائیل کہہ رہے ہیں کہ ہم اسے ایکسیپٹ کر لیں گے فلسطین کو، اور اسی وجہ سے ہم اسرائیل کو بھی ویلکم کر رہے ہیں۔ لیکن تیل اور تیل کی دھار جب دیکھی گئی تو نظر یہ آ رہا ہے کہ جو سعودی ہے وہ سفارت خانے اسرائیل کے وہاں پر بنائے جا رہے ہیں، امریکہ سے جنگی جو چیزیں وہ وہاں پہ خرید کے اپنے پاس رکھی جا رہی ہیں، اور اب پاکستان کے اوپر بھی پریشر ڈالا جا رہا ہے، پریشرائز کیا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ سے ہم جو ویزا پالیسی ہے وہ ہم روک دیں گے، ڈفرینٹ جو لیم ایکسکیوزز ہیں وہ دیے جا رہے ہیں یہاں پر، اور جو پاکستان وہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ $3 ارب جو سعودیہ نے دیے تھے وہ فوراً پاکستان واپس کرے، نہیں تو ہماری بات مانے۔ اب بات کیا ماننی ہے؟ اب $3 ارب کے لیے کیا اسرائیل کو ایکسیپٹ کیا جائے گا؟ $50 ارب بھی ہوں، $100 ارب بھی ہوں، تو جو ایک ہمارا عقیدہ ہے، جو ہمارا اسلامی ایک نظریہ ہے، کیا وجہ ہے کہ جن کو پوری دنیا فالو کرتی تھی آج وہ اسرائیل کو فالو کر رہے ہیں؟ اس پر بھی ہم یہاں پر بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ انڈیا کی اگر بات کریں، ہندوستان میں مودی سرکار چائے بیچنے والا جو ہے
آخر چائے بیچنے والا ہی رہتا ہے. خان صاحب جیسے بھی ہیں وہ کپ جیت کے آئے تھے اور مودی صاحب کپ بیچ کے چائے کے وہ حکومت میں آئے. تو آج مسلمانوں پہ جب ظلم و ستم کیا جا رہا تھا ہندوستان کے اندر کہ جو بقرہ عید آتی ہے اس پہ گائے نہیں ذبح کرنی, مختلف قسم کی ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے تھے مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے, تو ساری دنیا اس پر خاموش تھی. ہندوستان کی جو عوام تھی وہ بھی اس پہ خاموش تھی. کچھ عوام بول رہی تھی لیکن وہ خاموش تھے کہ باقی مسلمانوں کے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے. لیکن مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. تو بالکل ہندوستان میں بھی اب بالکل ویسے ہی ہو رہا ہے. ہندوستان کے جو اپنے شہری جو ہندو ہیں ان پر ظلم و ستم کی ایک داستان ہے. کسانوں کی بات کی جائے تو کسانوں کے ساتھ وہ ظلم کیا جا رہا ہے طریق کا کہ پوری دنیا اس وقت انہیں دیکھ رہی ہے. اس کے بعد اگر سکھ برادری کی بات کی جائے تو سکھ برادری کے ساتھ بھی ظلم و ستم کیا جا رہا ہے. لیکن سکھ برادری اب کی بار بالکل فرنٹ فٹ پر آ رہی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ انڈین حکومت جو ہے جو مودی سرکار کی حکومت ہے اس کو ہم بالکل نہیں مانتے اور جو یہ ظلم و ستم کی حکومت ہم ان کو گرا کے رہیں گے. اور انشاءاللہ قریبی ذرائع سے جو ہمیں بھی پتہ چلا ہے کہ فیبروری اور مارچ کے اندر مودی صاحب واپس اپنے ڈھیلے پر چائے بیچتے ہوئے ہمیں دکھائی دیں گے. اور کرونا سچویشن ہر جگہ پوری اس کی صورتحال ہے. آج کی اگر بات کریں تو 74 سے جو زائد کیجویلٹیز اس میں ہو چکی ہیں, 1500 سے زائد جو ہے اس میں متاثر لوگ ہو چکے ہیں. لیکن اویئرنیس ابھی بھی ہم لوگوں کو نہیں آ رہی. کس طرح اویئرنیس آئے گی؟ اب تو ہم لاشیں بھی اٹھانے لگ گئے ہیں. اویئرنیس خدارہ اویئرنیس ضرور رکھیں اپنے پاس, اپنے آپ کو بھی بچائیں, اپنے والدین کو بچائیں اور جتنے بڑے لوگ ہیں ان سب کو بچائیں جو اسپیشلی جو ایجڈ ہے. اور لاسٹ میں اگر سعودی یو اے ای انہوں نے پابندیاں پاکستان کے اوپر لگانے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس پر ہمارے مسلم ممالک میں سے آذربائیجان جو ملک ہے جسے یاد ہے کہ جب ان پر مشکل وقت ہے تو پاکستان آرمی اور پاکستان کی قوم پوری آذربائیجان کے ساتھ تھی. اور آج انہوں نے ایک پیشکش کی ہے. آذربائیجان حکومت کا یہ کہنا ہے کہ ہم تیل اور گیس پاکستان کو ادھار دیں گے تاکہ جب ان کے پاس پیسے آئیں یہ ہمیں واپس کر دیں. تو جو ایک منوپلی عرب کی طرف سے کی جا رہی تھی وہ منوپلی پر ایک بم گرا دیا گیا اور الحمدللہ پاکستان اور مسلمان جو ہے وہ بالکل متحد ہے. اب ٹائم بچاتے ہوئے میں اپنے گیسٹ کی طرف جاتا ہوں جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے. سب سے پہلے ون اینڈ اونلی سینئر صحافی جن کا فیملی بیک گراؤنڈ بھی صحافت سے بلانگ کرتا ہے اور پاکستان بننے سے پہلے بھی یہ نظر رکھتے ہیں پاکستان اب بن چکا اور چل نہیں پا رہا ہے, اس کے اوپر بھی ان کی گہری نظر ہے. سر فیصل شامی صاحب, سر آپ کا بہت شکریہ. ان کے ساتھ ساتھ تشریف فرما ہے سینئر قانون دان ہے, بہت باریکی سے قانون کو دیکھتے ہیں اور ان کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ نہیں کہتے کہ میں الزام در الزام لگائی جاؤں. اگر ان کے محکمے میں بھی کوئی مسئلہ ہے, کوئی فال ہے تو اس کو بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ اس چیز کو بہتر ہونا چاہیے. تو سینئر قانون جناب منیر بھٹی صاحب, سر آپ کا بھی بہت شکریہ. سر بھٹی صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں کیونکہ آج تھوڑے سے آپ اگریسو لگ رہے ہیں تو آپ کی طرف آتے ہیں. سر کرپشن کی داستان کہا جاتا تھا 1000 ارب ڈیلی کرپشن ہو رہی ہے, ملک لوٹ کے کھا گئے, ادارے بیچ دیے, پورا ملک جو ہے اس کو گروی رکھ دیا گیا. اور جب ہم آئیں گے, طریق انصاف کہتی تھی جب ہم آئیں گے ہم کرپشن روک دیں گے, اور مراد صحیح صاحب کہتے تھے کہ جب میرا خان آئے گا وہ یہ کر دے گا, وہ کر دے گا, اتنے دنوں میں وہ کر دے گا. تو وہ کچھ ہمیں دکھائی نہیں دے رہا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اب تو ان کی بھی داستان جو ہے کرپشن کی وہ بھی باہر آ رہی ہے اور ایف پی آر نے تو نیب کو نوٹس بھی بھیج دیا. سر اس کے اوپر آپ کیا کمنٹ کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بٹ صاحب آپ نے حکومت کی بات کی جی, تو حکومت نے ماشاءاللہ بڑے اچھے گول کھلائے ہیں جی, اور کرپشن جو ہے وہ 4 گنا بڑھ گئی ہے. جی, اور عمران خان صاحب نے جو قوم کو سبز باغ دکھائے تھے جی, وہ ان میں سے کوئی بھی پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا, جی, جس کی وجہ سے نوجوان نسل جو ہے وہ شرمندہ ہو رہی ہے بالکل, اور وہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے ان کو ووٹ کیوں دیے. right, اب 4% دوسرے ادوار سے زیادہ کرپشن ہوتی ہے. تو میں تو کہتا ہوں کہ اس حکومت نے ترقی کی ہے کرپشن میں, کمیشن میں اور چوری میں. جی, 3 چیزیں اس حکومت کی بہت ہیں. عمران خان صاحب کو وہ وعدے یاد کرنے چاہیے جو الیکشن سے پہلے کرتے تھے جی, کہ یہ حکومت چور ہے. اگر مہنگائی, تیل بڑھتا ہے, مہنگائی ہوتی ہے تو کہتے ہیں یہ حکومت چور ہے. تو آپ آج وہ ویڈیو دوبارہ دیکھیں, آپ ان اقوال کو دوبارہ دیکھیں جو انہوں نے فرمایا تھا. بالکل, تو اب حکومت میں تو یہ کرپشن ہی کہتے ہیں کرپشن. بالکل, اگر انٹرنیشنل قوم یہ کہتی ہے کہ یہ پاکستان میں مہنگائی ہے اور پاکستان میں کرپشن ہے تو اس کا مطلب کہ پاکستان میں کرپشن ہے. تو یہ ناکامی ہے حکومت کی
کہ جو کسی غریب آدمی کو سپورٹ نہیں سر کرتی. بالکل آپ کہہ رہے ہوں کہ خان صاحب کا بھی کہنا تھا اگر مہنگائی ہوتی ہے تو سمجھو کہ حکمران چور ہے. دیکھیے جی، عوام نے ووٹ دیے عمران خان صاحب کو تبدیلی کے لیے. جی انہوں نے تبدیلی کا تماشا پنڈی میں لگا کے، اسلام آباد میں لگا کے اب ووٹ دیے. تو اب کوئی بھی شخص، کوئی بھی وزیر، کوئی بھی منسٹر، کوئی بھی دوسرا کوئی تمیز سے بات نہیں کر رہا. گالیوں تک باتیں جاتی ہیں. ایون کہ عمران خان صاحب بھی مکہ لڑا کے کہتے ہیں کہ میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. دیکھیں وزیر اعظم صاحب، آپ پورے پاکستان کے وزیر اعظم، بالکل آپ کسی ایک پارٹی کے نہیں. بالکل اب آپ کو بڑے کا کردار ادا کرنا چاہیے. آپ وہ کام کریں جو دوسروں میں نہیں ہو. جی اب کہتے ہیں جی کہ نیب کا جہاں تک تعلق ہے تو نیب نے 69 کروڑ روپے ادا کر دیے برڈ شیٹ کو. تو اتنی جلدی تھی کیا کہ انہوں نے یہ کر دیے. اس کا مطلب کہ انہوں نے کچھ ٹیکس کاٹنے تھے وہ نہیں کاٹے. اور اب FBR نے ایک نوٹس سرو کیا ہے نیب کو کہ آپ یہ اس کے بارے میں آپ بتائیں. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ نیب کا جو سربراہ ہے اس کے سائنوں سے سب کچھ ہوا. تو میں کہتا ہوں کہ اگر اس نے قومی خزانے کو نقصان بچایا، اس کی ہائی لیول پہ انکوائری ہونی چاہیے اور وہ پیسہ چیئرمین نیب کی جیب سے برآمد کرنا چاہیے. تو سر چیئرمین نیب کی انکوائری کون کرے گا؟ اتنی کسی ڈپارٹمنٹ میں طاقت ہے سر؟ دیکھیے جی، انکوائری تو ہو سکتی ہے نا، مطلب اکاؤنٹیبل تو ہر انسان ہے. جی ایسی بات تو نہیں کہ کوئی بھی سرکاری آفیسر ہے تو وہ اکاؤنٹیبل نہیں ہے. اکاؤنٹیبل تو ہے. تو نیب کے جو لوگ اس میں شامل تھے انہوں کو مطلب ہونا چاہیے. یہ تو آپ عمران خان صاحب کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ شیخ اجمل صاحب جی بالکل انتہائی معزز جج جی، وہ ان کی کریں گے، براڈ شیٹ کی انکوائری کریں گے. جی دیکھیں جب وہ پروسیکیوٹر تھے، وہ اس میں معاہدے میں شامل تھے تو وہ انکوائری نہیں کر سکتے. یہ تو ایک عام بات ہے. ہمارے عدلیہ میں جو ہوتا ہے کہ اگر آپ کے کسی کا تعلق ہوتا ہے، اس کا کیس آتا ہے تو معزز جج صاحبان کہتے ہیں کہ نہیں میں کیس نہیں سنتا، وہ کسی اور کو ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے. جی تو عظمت سعید صاحب کو بھی یہ چاہیے میرے خیال کے مطابق کہ وہ اپنی عظمت کا خیال کریں کہ انہیں کا اتنا بڑا مقام ہے. مانا کہ انہوں نے پاناما میں بہت ساری جو ایسی باتیں کی ہیں جو ایک معزز جج کو یا معزز کورٹ کو نہیں کرنی چاہیے تھی، اس کا بھی عوام کو بہت غصہ ہے. اب نئے سرے سے آپ ایک طرف تو ان کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ممبر ہیں. اس سے پیور ثابت ہو گیا کہ یہ جو انکوائری ہوئے گی یہ ٹوٹلی دوسرے لوگوں کے خلاف ہے. ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے. تو اسے انہیں بھی چاہیے، لیکن ابھی تک شیخ اجمل صاحب کا کوئی ایسا بیان نہیں آیا کہ میں ان انکوائری میں نہیں آنا چاہتا یا نہیں ہونا چاہتا. تو میرے خیال میں اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے. بٹ صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر. اب ہم نیکسٹ آ جاتے ہیں لیسکو کے اوپر. واردہ کی بات اگر کریں تو بجلی تو مہنگی کر دی گئی تھی، تو کیا ایک ہی دفعہ میں اتنے ریٹس کتنی مہنگے کیے گئے کہ 2 دن 3 دن کا عوام کو ذرا گیپ دینا، کیا آہستہ آہستہ عوام کو ڈرانے کی پالیسی اپنائی جا رہی ہے حکومت کی جانب سے؟ دیکھیے جی، حکومت نے کوئی کام برسر کیا تو ہے نہیں. جی آئے دن چیزوں پر بڑھاتے ہیں. تیل کی قیمت اگر یہ انہوں نے زیادہ کی تو انہوں نے کوئی کسی مافیا پہ وہ نہیں کیا، کنٹرول نہیں کیا. جی اب مافیا پہ کنٹرول نہیں کیا. کبھی کو اپنا گندم کا بحران، کبھی چینی کا بحران، کبھی آٹے کا بحران، کبھی کچھ. تو انہیں اس چیز کا علم ہی نہیں کہ ہم نے حکومت کرنی کیسے ہے. جو منسٹر جو وزیر ہے ان سے کوئی پوچھتا نہیں. سارے منسٹر اور سارے لوگ جو ہے نا وہ صرف اپوزیشن کے خلاف لگے ہوئے ہیں. عمران خان صاحب دن میں 2 میٹنگیں کرتے ہیں کہ آپ نے اپوزیشن کو یہ کرنا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے، اور سارے انتقامی کارروائیاں کر کے حکومت کے خلاف اپنے نمبر بناتے ہیں، اپنی نوکری کرتے ہیں. اور سارے ہی وزراء اور جو وزیر مشیر ہے وہ کھانے کے چکر میں کہ پتہ نہیں کس وقت حکومت بٹ صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر. آپ کی انفارمیٹیو گفتگو بھی اس طرح ہم سنتے رہیں گے اور عوام بھی اس چیز کو نوٹ بھی کرتی رہے گی. یہاں پر ہم ایک بریک لیتے ہیں کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ بریک بہت ضروری ہے. تو پروڈیوسر صاحب کی جانب سے بریک کا کہا جا رہا ہے. ناظرین ہم یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد کویشچن لے کے ہم شامی صاحب کی طرف چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان کے جو حالات ہیں ان کو کس طرح بہتری لا سکیں گے ہم، اور انٹرنیشنلی جو ریلیشنز ہیں اس کو ہم کس طرح بہتر کر سکیں گے. پلیز ٹیک اے شارٹ بریک. جی ویلکم بیک ناظرین. گفتگو آپ یہاں پر سن رہے تھے. ہم نیکسٹ اب آتے ہیں. شامی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. سر بلدیاتی انتخابات بہت ضروری ہیں، آپ بھی سمجھتے ہیں کہ کتنے یہ ضروری ہیں عوام تک کچھ سہولیات پہنچانے کے لیے. تو دعوے کیے جا رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہ ہم فوراً بلدیاتی انتخابات کروائیں گے تاکہ لوگوں تک
سہولیات وہاں پر فراہم کی جا سکے, اچھے خوش اسلوبی کے ساتھ کی جا سکے. پچھلی حکومتوں نے یہ کر دیا, انہوں نے کروائے نہیں ہیں, وہ کرپشن کر کے. تو سر جب ان کی حکومت آئی 2.5 سال سے زائد کا عرصہ جو ابھی تک گزر چکا ہے, تو ابھی تک انتخابات نہیں کروائے, اور بالآخر سپریم کورٹ کو اس کے اوپر بیان دینا پڑ گیا کہ اتنی دیر کیوں کی جا رہی ہے بلدیاتی انتخابات پر. تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر بھی خان صاحب کی گورنمنٹ یو ٹرن لے گئی ہے, اور اگر یہ نہیں ہوتے تو عوام تک ڈائریکٹلی کس طرح سہولیات ہم فراہم کر سکیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر دیکھیں کہ جیسے کہ آپ کی بات بتاتی انتخابات ہونے چاہیے, بالکل ہونے چاہیے, اور اس سے پہلے بھی بہت سی حکومتیں آئیں. زرداری صاحب نے بھی چاہا کہ وہ نہ کروائیں لیکن وہ کروانے پڑے. نواز شریف صاحب نے بھی کہا جی ہم نہیں کرواتے لیکن بالآخر ان کو کروانے پڑے. عمران خان صاحب بھی جو ہے وہ بھاگ رہے ہیں, تو کب تک بھاگیں گے؟ بکرے کی ماں کب تک خیر بنائیں گے؟ اب سپریم کورٹ کا ایک آرڈر ہے معزز عدالت کا کہ وہ اس لیے بھی ہے کہ کے پی کے میں گورنمنٹ جو کے پی کے کی ہے انہوں نے اعلان کر دیا کہ ستمبر میں ہم بلدیاتی الیکشن کروائیں. بالکل ایسے ہی. تو اس کے بعد یہ ہے کہ اگر کے پی کے گورنمنٹ کروا سکتی ہے تو باقی تینوں حکومتیں کیوں نہیں کروائیں؟ ان کا بھی لازم ہے. کیوں دیکھیں بلدیاتی انتخابات اس لیے ضروری ہے کہ نیچے آپ کی گراس روٹ پہ بیس جو آپ کی عوام سے بنیاد آپ کی, بالکل آپ اس کو چھوٹے چھوٹے مسائل حل کرنے کے لیے بلدیاتی نمائندے ضروری ہیں. اب جیسے آپ نے جانا جی اپنا مطلب بچے کی جنم پرچی بنوانی ہے یا کوئی نکاح نامہ بنوانا ہے, کوئی ڈیتھ سرٹیفکیٹ اللہ معاف کر خدا خاصا کچھ ہو گیا, تو یہ یونین کونسل کام ہے. اب آپ یونین کونسل میں جا کے دیکھ لیں نمائندہ تو اس پر کوئی ہے نہیں. جو انہوں نے بٹھایا نام دہان سیکرٹری جو بیٹھے ہیں, جو پہلے سیکرٹری تھے, اب وہی چیئرمین کرسی پہ بیٹھ کے سارے معاملات یونین کونسل کے چلا رہے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ بندر کے ہاتھ اس طرح آ جائے تو پھر وہ معاملات خراب نہیں ہونے. اب جیسے انہوں نے بات کی کہ عمران خان صاحب کی حکومت بنی تبدیلی پہ, انہوں نے ابھی تک یہ کام بھی نہیں کیا. اگر تو اپنے وہ جیسے اپنی باتیں کرتے تھے, اپنے باتوں پہ پورا ہوتے اترتے اپنا کام کرتے, تو اس کو ان کو یہ مسائل دیکھنے نہ پڑتے, وہ اپنے آرام سے اپنی حکومت کر رہے ہوتے. اب بلدیاتی انتخابات وہ اس لیے بھاگ رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی حکومت کی کارکردگی جو اس پر صفر ہے, اور نہ ان کے کوئی پالیسی ہے, نہ وہ ان کے ملک کے اندر ہے, نہ وہ کوئی مہنگائی کنٹرول کر رہے ہیں. اب پہلے جی جب نیا سال چڑھا جی وہاں کو تحفہ دیا جی پیٹرول مہنگا کر دیا گیا. اب آپ کی بات جی جنوری ابھی سال کے ختم دوسرا مہینہ شروع نہیں ہوا, پھر بجلی کی باتیں جی بجلی مہنگی کرنے کی بات کر رہے ہیں. بالکل جی ہم آپ نے جیسے بتایا 3.5 روپے یونٹ فی یونٹ مہنگا کر رہے ہیں, تو اس سے عوام تو بیچاری پہلے ہی مظلوم ہے. عوام مہنگائی کی چکر پہ سر, اب اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نیچے اپنے پھر آپ کہتے ہیں مہنگائی کیوں ہوئی؟ وہ اس لیے کہ جو جتنی جو چیزیں آتی ہیں جو ہمارے ایکسپورٹر جو منگاتے ہیں وہ ساری چیزیں جو ذخیرہ کر لیتے ہیں. عام وہ چیز جاتی نہیں بازار میں جاتی, اور انتظار کرتے ہیں ریٹ بڑھے, تو جب چیز ملنی نہیں بازار میں تو آٹومیٹکلی ریٹ بڑھے گا, اور جب ریٹ بڑھے گا فائدہ کس کو؟ دکاندار کو یا جنہوں نے ذخیرہ کر کے رکھا ہوا. اب گورنمنٹ کا صرف یہی کر لے گی, آپ گورنمنٹ اپنا جو انہوں نے بات کی ہے سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق کہ اپنے بلدیاتی الیکشن کروائے, اور وہ ان کو نہیں کروانا چاہ رہے وہ, لیکن کروانے پڑیں گے, مجبوری ہے ان کی. شمس صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اگر پچھلی حکومتوں کی بات کی جائے تو اکثر ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جس طرح ہی حکومت کا وقت ختم ہونے لگتا ہے بالکل آخر میں پہنچے تب وہ بلدیاتی الیکشن. تو ابھی عمران خان صاحب کی بھی پالیسی بالکل یہی دکھائی دے رہی ہے کہ 2 سے 2.5 سے 3 سال تو گزر چکے ہیں, اب لاسٹ میں آ کے ہم الیکشن کروا دیں تاکہ لوگوں کو نوکریاں دیں, سڑکیں بنوا دیں, اور لوگ پھر دوبارہ پہلے سالوں دیکھیں میں کہہ رہے ہیں ہم 2 سال میں ہی نوکریاں دیں گے, ہم فلاں کریں گے. اب انہوں نے کہا ہم نے کہا ہم 5 سال کے اندر تک کریں گے. وہ یو ٹرن اس بات میں بھی آ گئے. پھر انہوں نے کہا ہم اپنا جو یہ جو سارا جو ہے اپنا ایک گورنر ہاؤس وغیرہ سارا کچھ ہے یہ ہم اس کو عوام کے لیے کھول دیں گے, اور رہائش وغیرہ ابھی تک وہ کچھ بھی نہیں ہوا. پھر یونیورسٹی بھی ابھی تک ایک خواب دکھایا عوام کو جی اچھی تعلیم, چلو ہم تو سوچ رہے کہ اچھی تعلیم ہوگی, یونیورسٹی بنے گی, وہاں کا کوئی ہمارے بچوں کا کوئی فائدہ ہوگا, ابھی تک وہ بھی پورا نہیں ہوا. تو کوئی ایک بات جیسے انہوں نے بٹی صاحب نے کہا کوئی ایک بات تو پوری کرے نا. وہ کہتے ہیں کچھ دن میں کچھ کہتے ہیں, رات میں کچھ کہتے ہیں, رات میں کچھ کہتے ہیں, دن میں پھر بھول جاتے ہیں کہ میں نے رات میں پتہ نہیں کیا کہا. ٹھیک ہے. تو سر اب میڈیا کا کام ہے کہ ہمارا کام کہ ہم سوال اٹھاتے ہیں. آپ ماشاء اللہ آپ کا بھی اسی چیز میں ایکسپیرینس ہے, ہم سارے آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں جتنے بھی صحافی ہیں. تو سر اب سب سے زیادہ کہا جاتا تھا کہ عمران خان صاحب کو لانے میں ہاتھ جو ہے وہ سوشل میڈیا کا ساتھ الیکٹرانک میڈیا کا ہے. وہ ساری بری چیزیں پچھلی حکومت کی دکھاتے تھے. اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم حکومت وقت کی بری چیزیں, ان کے برے اقدامات, یا اگر وہ کوئی اسٹیپ اچھا نہیں لے رہے وہ دکھائیں. اب میڈیا یہی کر رہا ہے, لیکن عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میڈیا بند کر دو, ٹی وی دیکھنا بند کر دو. اگر آپ ٹی وی دیکھیں گے, وہاں کو کہہ رہے ہیں اگر آپ ٹی وی دیکھیں گے آپ پریشان ہو جائیں گے. تو خود تو کچھ کر نہیں پا رہے, اور ہمارے اوپر بھی الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ ہم پتہ نہیں انہیں کام نہیں کرنے دے رہے. تو یہ ان کی جو پالیسی ہے یہ دیکھیں نا کہ ایک ٹائم تھا صرف آپ کا پی ٹی وی
एक टेलीविजन होता था, या एक जब बच्चे थे स्टेन या CNN हम देखते थे बिल्कुल। छुप छुप के, वो रात को 10 बजे मतलब। बिल्कुल ठीक है। उसके अब देखें ना, अब सोशल मीडिया के अलावा टीवी कैमरे इतने चैनल हैं कि आप छुप नहीं सकते। बिल्कुल ठीक है। और सुबह में सोशल मीडिया का कॉन्सेप्ट था ही नहीं। बिल्कुल अब तो मैं जा रहा हूँ जी, मेरे पास मोबाइल है, बिल्कुल। मैंने जी चलते तस्वीर बना ली, जो मैंने अपलोड कर दी। बिल्कुल ये जी इनके पास मोबाइल, हमने देखा जी मसला हुआ। मतलब आप तो इतने कैमरे हैं कि आप तो गली गली मोहल्ले मोहल्ले में इतने रिपोर्टर हैं कि आप कोई चीज छुप ही नहीं सकती। उनकी तरह रिपोर्टर मारोगे, हर हर मोहल्ले घर से रिपोर्टर निकलेगा। ठीक है। मतलब सोशल मीडिया तो ज़ाहिर अब है ही, दौर ही सोशल मीडिया का। इवन ये देखें, जब से सोशल मीडिया, आप टीवी तक घरों में देखना टाइम नहीं होता, हर ठीक है। चीज मोबाइल पे आ रही है, आपको लेटेस्ट खबर आपको मिल रही है कि दुनिया में क्या हो रहा है। अमेरिका तक की जी खबर आ रही है, फ्रांस तक में क्या हो रहा है, सारा पाकिस्तान में क्या, हर चीज दुनिया मिड पास Online हो रही है। सारा ऑनलाइन हो रही है। सर- अब इमरान साहब खान साहब कहते हैं, अब ये वही मीडिया, जब इन्होंने धरने दिए खान साहब ने 24 घंटे, यही बिल्कुल मीडिया ने हीरो बनाया, हमने मीडिया ने हीरो बनाया। बिल्कुल ठीक अब है। हम खुद जी कह रहे हैं इमरान खान साहब, उसका हम बड़ी तारीफें कर रहे हैं। बिल्कुल ये हमारी अपनी कमजोरी, मीडिया की कमजोरी है कि हमने पहले उनकी तारीफें करके उसमें हमने जी का बहुत ही, हम बहुत हीरो बना रहे हैं, हम ले नई चीज आएगी, तब्दीली अब आएगी। तब्दीली आ गई है, जी। फिर हम रो रहे हैं जी। ठीक है आप। मतलब क्या कह सकते हैं, तब्दीली भी पड़ी तो ना है, वो भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। खान साहब को ये भी था कि जितने डिपार्टमेंट्स हैं उनको ऑनलाइन कर दिया जाएगा, रेलवे को भी इस तरह ऑनलाइन कर दिया गया, लेकिन 3 से 4 दिन गुजर गए हैं कि इतना वहाँ पे मसला स्टक हुआ हुआ रेलवे का सिस्टम, ऑनलाइन सिस्टम, जो लोगों ने अपनी जॉब्स पर वापस आना है, किसी ने अपने कहाँ पर जाना है, ऑनलाइन सिस्टम ऑनलाइन के अलावा सर देखें, ऑनलाइन हम करते हैं तो उसको आप ऑनलाइन को उसको पीछे बैकअप चाहिए, उसका पूरा प्रोसेस है, उसको जी बिल्कुल। मतलब 24 घंटे उसमें एक बंदा चाहिए जो उसको प्रॉपर अपडेट करे। जी बिल्कुल। अब यहाँ पे आपने अपडेट करनी नहीं, जी। अब आवाम ने देखना है, फिर वो टेलीफोन आप करेंगे, टेलीफोन पे आप मिलते हैं, आप कहते हैं अपना सारा सिस्टम आ रही है ऑनलाइन आ गए। अब ऑनलाइन आपने देखेंगे स्कूलों ने शुरू किया था, जब कोरोना आ रहा है चल रहा भी स्कूल बंद है, लेकिन उन्होंने स्कूलों ने कहा हम पढ़ाएंगे ऑनलाइन, सारी फीस मतलब तालीम का सिलसिला रहेगा। वो 2 दिन सिर्फ, मेरे अपने बच्चे में सिर्फ 2 दिन जी हुआ है, उसके बाद ना वो ऑनलाइन क्लासें, ना बच्चे आते हैं, ना वो ऑनलाइन टीचर आती है। सर ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन जो गरीब बंदा जिसके लिए रोटी पूरी करना अपने घर के लिए मुश्किल है, वो कहाँ से लैपटॉप लाएगा, वो कहाँ से इंटरनेट की फैसिलिटी लेकर आएगा, वो किस तरह पढ़ेगा? सर ये तो सिर्फ ये दोबारा तफरीक की जा रही है अपर लेवल और लो लेवल की स्टडी के अंदर, जिस तरह पहले सर देखें मियां नवाज या शबाशी के साथ उन्होंने लैपटॉप दिए। जी बिल्कुल। अब ये खान साहब को बताइए, वनडे ले लो, मुर्गियां ले लो, मतलब अब देखें ना, मतलब उन्होंने लगाया कि ठीक है येलो कैप दिया, मजाक उड़ाते हैं, अब रोजगार मिला, जी पढ़े लिखे हैं, पूरी दुनिया में चले गए इस वक्त, पूरी दुनिया में जो पढ़े लिखे जितने नौजवान हैं, जितने सारे हैं जिनके पास रोजगार है, टैक्सी चला रहे हैं। बिल्कुल अब यहाँ भी हम समझे टैक्सी चलाना हमारे लिए शर्म की बात है। ठीक है। मतलब रोजगार हुई जो अपनी मेहनत से आप हाथ ला सके हैं, वो उससे रब भी कहता था, पाक भी कहता है कि मेहनत का मतलब मेरे नजदीक दोस्तों से बढ़ के कोई नहीं है। एग्जैक्टली। लेकिन हम अपना बातें, हम बाहर जाकर काम की सफाइयाँ भी कर लेते हैं, यहाँ पे करते हैं, हमें शर्म आती है, उनको देखे ना। बिल्कुल ठीक बातें है। तो बड़ी बड़ी करते हैं, इमरान खान सब ठीक है थे, बातें इन्होंने भी की, जी। बहुत की बातें। तो सर ये ना कि 28 साल में बातें की उन्होंने, और क्या की। जब सर जो सऊदीया के वो आए थे मोहम्मद अली साहब, वो मोहम्मद सलमान साहब, जब वो आए थे तो उनकी ड्राइविंग तो खुद खान साहब ने की थी, आपकी बात के ऊपर वो आपको फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने ड्राइविंग खुद की थी, तो और अब पाकिस्तान के लिए खान साहब क्या करें? वो तो एक आपके घर मेहमान है, उसको तो आपने प्रोटोकॉल देना है जी। वो भी इसलिए सोशल मीडिया पे अपलोड हो जाए जी, मैंने देखे जी मेरे बाबा कितने लाइक आ गए ट्विटर पे आ गए। लेकिन ड्राइवर बन के भी उनको वो उनकी एक सिफारती पॉलिसी नहीं रही कि आज अरब ममालिक जो है वो हमसे पीछे दिखाई दे रहे हैं। बट सर मैं आपकी तरफ आता हूँ सर, ये चलें यही बात करते हैं, अरब ममालिक की ही बात करते हैं सर। जो इसराइल के साथ ये मिल रहे हैं, वापस सफारत खाने खोले जा रहे हैं, इवन के सब चीज़ें मुसलमानों को पता है कि किस तरह इसराइल जुल्म कर रहा है, किस तरह उनकी पॉलिसी है, किस तरह वो घूम घुमा के पाकिस्तानी और स्पेशली मुसलमानों को कत्लेआम पर पीछे इसराइल खड़ा हुआ है। लेकिन क्या वजह, जो मुसलमानों को मार रहा है उसको वेलकम किया जा रहा है अरबों की जानिब से। हिंदुस्तान का मोदी जो चाय बेचने वाला, जब वो कश्मीरियों पे जुल्म करता है, पूरा पाकिस्तान, कई ममालिक सड़कों पर आ जाते हैं कि जुल्म हो रहा है, लेकिन उस वक्त अरब ममालिक के जो लोग हैं वो मोदी को बुला के सर वहाँ पे नोबेल प्राइज दे रहे हैं। अब इसराइल की बात करें तो इसराइल के खिलाफ तमाम उम्मत मुस्लिमा तकरीबन मुतहद है, इकट्ठी है कि हमने उसको एक्सेप्ट नहीं करना। तो जनाब अरब ममालिक वो फ्रंट फुट पर आ गए हैं और वो पाकिस्तान के ऊपर प्रेशराइज पाकिस्तान को कर रहे हैं वीज़ा पॉलिसी के ऊपर, और साथ वो कह रहे हैं कि $3 अरब जो दिए गए हैं वो जल्द से जल्द हमें वापस किए जाएं। सर इस पर आप क्या कहते हैं भट्ट साहब? देखिए जी, वैसे ये कि मुसलमान हम सऊदी अरब की बड़ी इज्जत करते हैं,
लेकिन सऊदी अरब ने हमारे साथ नहीं क्या किया, ये देखने वाली बात है। इज़्ज़त और इकराम एक अपनी जगह पे। जी सऊदी अरब में बंदा 25-30 साल से रह रहा है और इतनी उसकी पावर नहीं कि वो कोई प्रॉपर्टी अपने नाम पे ट्रांसफ़र कर सके, वहाँ का ला ही नहीं है। ठीक है। और वहाँ से लोगों को पकड़ के वो सख्त से सख्त पनिशमेंट देते हैं। बिल्कुल यही अगर कोई इंसान, अगर हम अंग्रेज़ों को बुरा कहते हैं, अंग्रेज़ ऐसे हैं, वहाँ पे जब बंदा चला जाता है तो वो पनाह मांगता है तो वो अपने मुल्क पर ठीक है। हर किस्म की सहूलत वो देते हैं, नेशनलिटी देते हैं, मेडिकल की सहूलत देते हैं और तमाम सहूलतें देते हैं। लेकिन सऊदीया ने या दुबई ने या UAE वाले जितने हैं, इन्होंने पाकिस्तान के साथ क्या किया? इन्होंने सिर्फ, हमने इनकी इज्जत की कि ये UAE वाली स्टेट है, सऊदीया है, काबिल एहतराम है, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान के साथ अच्छा नहीं किया। अब ये इनका कहना कि जी ये तमाम सऊदीया ने वो मकाम खो दिया है मेरे ख्याल में जो होना चाहिए था इनका। ईरान की इसी वजह से इनके साथ मुखालफत है। अब अमेरिका ये कहता है कि आप इसराइल को तस्लीम करो, पाकिस्तान उससे इनकार है। बिल्कुल। अब सऊदीया जैसा मुल्क जिसे हम बहुत इज्जत और एहतराम से देखते हैं, उसने भी घुटने टेक दिए। बिल्कुल। अब सऊदीया ने ये कहा कि जी वो हमारे जितने अपना रकम है वो वापस करो। तो आपके नाले के लिए ये है कि अब अपना अज़रबैजान ने ये कहा कि हम वो रकम देने के लिए तैयार है। बिल्कुल। फिर उन्होंने अपना मौक़िफ़ बदला। बिल्कुल। तो अब अज़रबैजान ने हमारे साथ बहुत अच्छा किया है। जो स्टेट हमारे साथ अच्छा करेगी, हम चाहेंगे उनके साथ एक अच्छा सलूक करें। उन्होंने कहा कि तेल हम देंगे, दूसरी बुनियादी सहूलतें वो देंगे पाकिस्तान, गैस और तेल उधार देने पे वो आधार देने के लिए तैयार है। तो अल्लाह ताला पाकिस्तान की मदद कर रहा है। ये सऊदीया क्या, सऊदीया वाले दोबारा भी पैदा जाए हो तो पाकिस्तान को कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि सऊदीया वाले मकरूज हैं पाकिस्तान की। बिल्कुल। सऊदीया में आपने देखा कि खाना काबा पे जब ईरान का अटैक हुआ, बिल्कुल, तो उस वक्त पाकिस्तान ने जाके ही किया था। उस वक्त के मेजर ये परवेज मुशर्रफ साहब थे जिन्होंने जाके वो कब्जा चलना शुरुआया। बिल्कुल ऐसे ही है। वो सऊदीया तो पाकिस्तान का मकरूज है। बिल्कुल। अब सऊदीया में जो पाकिस्तानी लोगों के साथ जो होता है वो इंतहाई काबिल नफरत। बिल्कुल। वो ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये तमाम पॉलिसी जो है कि इसराइल को तस्लीम करे, इंशाल्लाह पाकिस्तान किसी सूरत भी इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। रह गई मोदी की बात, तो मोदी की क्या औकात जी, मोदी की क्या औकात है? अब मोदी के अपने मुल्क में हालात इस कदर हैं, किसानों के साथ क्या हो रहा है। वो कहते हैं कि किसान जो पैदावार करेंगे वो हुकूमत नहीं खरीदेगी, वो एक प्राइवेट कंपनियाँ बिल्कुल। जब प्राइवेट कंपनियां खरीदेगी तो वो अपनी मर्जी से उसकी प्राइस बताएंगी, तो किसानों को कोई फायदा नहीं होगा। अब मोदी ने एक चीज पे डट गया है कि नहीं जी हमने वो मुतालबात नहीं कर रहे। अब अल्हम्दुलिल्लाह के मोदी के मुल्क में पाकिस्तान के नारे लगे, इमरान खान के नारे लगे, ये पाकिस्तान की फतह है। बिल्कुल। और इंशाल्लाह और जो सिख हैं वो अपना मुकाम लेंगे। जिस तरह हम सऊदी अरब की इज्जत करते हैं, इस तरह सिख बरादरी वो पाकिस्तान की इज्जत करती है और मक्का और मदीना का मुकाम देती है पाकिस्तान। बिल्कुल बड़ी साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसी बात को अगर हम आगे लेके चलेंगे, जिस तरह भी कहा जा रहा है कि सऊदी अरेबिया में ये हो गया वो हो गया, तो सऊदिया, अब अगर हम बात करें कि सबसे पहले जो आले सऊद है जिसकी वजह से सऊदिया नाम है, ये बहुत से नाजरीन भी इस चीज़ को सुन लेंगे, बल्कि जो मेरे साथ मौजूद गेस्ट हैं वो भी इसके ऊपर बात करेंगे कि बेसिकली सऊदिया का नाम सऊदिया नहीं, सऊदिया का नाम हिजाज है, उसको हिजाज कहा जाता है। और जब आले सऊद का जो ग्रुप है, मैं तो ग्रुप ही कहूँगा, जब ये आके छा गया, इन्होंने कब्जा कर लिया, तब आले सऊद के नाम से उसको सऊदिया कह दिया गया। और इसी बात को अगर हम आगे लेके चलें, एक मुझे छोटी सी बड़ी सी बात याद आ गई। एक आलिम पाकिस्तान से सर सऊदिया चले गए, वहाँ पर जाके वो उन्होंने महफिल करवाई हुई थी, पाकिस्तानी उलमा थे, वो वहाँ पर चले गए। वहाँ पर किसी अरबी ने पूछा, उसने कहा कि आप ये जो आलिम है इसको कहाँ से लेकर आए हो? उनके जी ये आलिम पाकिस्तान से आए। उनका ज़रा इसको मेरे साथ मिलवाओ। उन्होंने मिलवाया, उन्होंने कहा भाई तुम कहाँ से आए? उन्होंने कहा जी मैं पाकिस्तान से आया हूँ, आलिम हूँ। उनका तुम कौन सा मुल्क से आ गए हो जहाँ पर कभी आज तक कोई नबी नहीं आया और तुम वहां से उठ के आ गए हो? तो उन्होंने आगे से बड़ी पाकिस्तानी ने प्यारी बात की, उन्होंने कहा हमेशा नबी वहां पर आते हैं जहाँ पर जहालत सबसे ज्यादा हो। पाकिस्तान में कम थी, इस वजह से वहां पर नबी नहीं आए। तो सर अल्लाह करे, हम दुआ करते हैं कि उम्मत मुस्लिमा जो है बिल्कुल ठीक हो जाए, मुतहद हो जाए। बाकी जो हमारे साजिश जो पाकिस्तान के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ करते हैं, वही बात है हमारे लिए, हमें मारने के लिए। मुसलमान भी अगर उनके साथ मिल जाएंगे
تو اس کا کیا ہوگا سر؟ نیکسٹ میں آ جاتا ہوں پھر دوبارہ پاکستان میں اگر ہم بات کریں، شمس صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں سر، سینٹ الیکشن کی بات کی جائے، یہ حکومت ہر الیکشن سے سر کیوں ڈر رہی ہے؟ سینٹ الیکشن اس سے پہلے انہوں نے کہہ دیا کہ جی ہم ترمیم کر کے آئیں گے اس کے اندر، اور سینٹ الیکشن اب ذرا نئے طریقے سے ہوگا، اس کے اندر بھی معزز عدلیہ کو دخل کرنا پڑا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں بالکل اپنے ٹائم پر ہو، یہی نہیں ہو سکتا کہ ابھی ممبرس کا ٹائم رہتا ہو اور وہ پہلے 1 مہینے پہلے ریٹائرمنٹ لے لیں اور آپ کے لیے آپ کے کہنے پر الیکشنز ہو جائیں۔ تو سر سینٹ الیکشنز اب بہت قریب ہیں شامی صاحب، اب وہ ہونے جا رہے ہیں، اور اس سے پہلے عمران خان صاحب نے کل پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ بہت اچھی کی، اس کے اندر انہوں نے اپنے جتنے ممبرز ہیں اور اتحادیوں نے سر 50-50 کروڑ روپیہ بھی دے دیا کہ آپ 50-50 کروڑ روپیہ لیں اور ترقیاتی کام کروائیں۔ تو سر یہ 50 کروڑ جو دیا گیا ہے یہ ترقیاتی کام کے لیے دیا گیا ہے یا سینٹ الیکشن میں کوئی سیاسی پالیسی کے لیے دیا ہے؟ سر دیکھیں سینٹ الیکشن جو ہے یہ جیسے آپ نے بات کی جی تو انہوں نے چاہ رہے ہیں قانون میں کہ یہ شو آف ہینڈ سے ہو، جی بالکل، مطلب کہ پہلے تو ہوتا تھا کہ یہ خفیہ رائے شماری ہوتی تھی اور یہ خفیہ رائے شماری میں سے سب کا حق نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب یہ چاہ رہے ہیں ڈر تو سر دیکھیں ان کو ڈرنا تو بالکل بھی نہیں چاہیے، جی ٹھیک ہے، کیونکہ اس وقت گورنمنٹ میں جی اور قدرتی دیکھ لیں گے جو گورنمنٹ میں ہوتا ہے وہی سینٹ میں جی اس کی اکثریت ہوتی ہے، ان کی چیز ہوتی ہے، بالکل، کیونکہ کاؤنٹنگ بائی نمبرنگ بائی یہ اس وقت اسٹرانگ ہے۔ بالکل، اب ان کو ڈر یہ پڑ گیا ہے کہ شاید جو وہ کہہ رہے ہیں پی ڈی ایم اکٹھی ہو رہی جی پی ڈی ایم شاید کچھ کر لے، ہاں ان کے اتحادی نہ لے جائے، بالکل، ان کو ڈر مطلب پہلے تو کبھی جب انہوں نے کیا پہلے تو کبھی انہوں نے کہا جی کہ ہم شو آف ہینڈ کریں یا ہم سب اوپن ووٹنگ کریں، بالکل، اب کیونکہ سینٹ میں آپ روایت دیکھ لیں کہ ہر دفعہ ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے، بالکل، جوڑ توڑ کے بغیر تو الیکشن ہی نہیں، بالکل ٹھیک، یہاں پہ تو بدلتی الیکشن جب چھوٹا ہوتا ہے تو وہاں جوڑ توڑ شروع ہو جاتی ہے، وہاں سے لے کے تو پھر یہ تو سینٹ کا بہت ہیوی الیکشن ہے، بالکل ٹھیک اس ہے، میں وہ ان کو سب یہ پیسے دیے آپ کے پاس ٹھیک ہے، صرف اس ڈر سے ڈر ان کو ہے کہ ان کے گھوڑے نہ کہیں بھاگ جائیں۔ تو سر پھر تبدیلی کے نعرے یہ تو وہی سر تبدیلی دیکھیں، سر تبدیلی کی بات کریں، تبدیلی تو دیکھیں نا کہ تبدیلی تو وہ ہوتی ہے کہ جب عمران خان صاحب آئے چہرے بھی نئے آتے ہیں، نظام بھی نہیں آتا، بالکل، اب ان کے ساتھ جو ٹیم ہے وہ پرانی ٹیم ہے، بالکل، کبھی وہ نون لیگ میں رہے، کبھی وہ کاف لیگ میں رہے، کبھی پیپل پارٹی میں رہے، تو یہ چہروں کے ساتھ تبدیلی سب نہیں لائی جا سکتی، ٹھیک ہے، چہروں کے ساتھ تبدیلی نہیں لا سکتی، اگر وہ باقی حقیقی معنوں میں تبدیلی ان کو چاہیے ہوتی تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی اپنی ٹیم نہیں سلیکٹ کرتے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اپنا جیسے مشیر پرانے سیکرٹری پرانے مشیر پرانے وزیر، تو اس سے آپ کیا دکھانا چاہتے ہیں، کیسے تبدیلی لا سکتے سر ہیں؟ شاہ صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، دامن وقت میں گنجائش ناظرین بالکل تنگ رہ چکی ہے، بالکل ہم لاسٹ میں آ گئے ہیں۔ شامی صاحب آپ سے اور بڑی صاحب سے میں ایک کمنٹ لینا چاہوں گا، سر جب ہم سعودیہ کے اتحادی تھے، جب شروع سے ہم سعودیہ کے تھے، ہمیں اب ہمارے ملک کو بھی بہت سے فوائد ہوئے، سر اب جب ہم ان سے پیچھے ہو رہے ہیں مجھے یہ بتائیے گا نقصان کیا کیا ہو سکتا ہے پاکستان میں؟ سر دیکھیں نا کہ ہمیں پیچھے ہونا نہیں چاہیے، سعودی عرب تو ہمارے لیے اس لحاظ سے مقدس جگہ ہے، اللہ پاک کا ہمارے خانہ کعبہ اور اللہ پاک کا گھر ہے، بالکل، اور ہمارے اتحاد کبھی بھی زندگی میں نہیں ہوا کہ ہمارے تعلقات سعودی عرب سے خراب ہو، اسپیشل ٹھیک ہے، یہ واحد حکومت آئی ہے جس میں تعلقات خراب ہوئے ہیں، اور یہ ہماری اپنی کمزوری ہے، اور میرا سر ان کو یہ مشورہ ہے کہ خان صاحب خدا کے لیے ملک پہ ملک عوام پہ رحم کریں، اپنے مسائل دیکھیں، جو ہمارے سے غلطیاں جو ان سے ہو رہی ہیں اس کو صحیح کریں، ٹھیک کہہ رہے ہیں، مطلب ٹھیک ہے وہ آسمان سے نہیں اترے ہوئے، سب فرشتہ تو نہیں بالکل، ہیں، غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، جی، اور سعودی عرب سے ہمارے تعلقات ہم اس کو افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہمارے تو تعلقات سر خراب اگر ہوں۔ پریشرائز اسرائیل کی طرف سے سعودی ہمیں کچھ کرتا ہے یا کچھ ہمیں کہتا ہے کہ آپ بھی ہلکا سا نرم گوشہ رکھیں اسرائیل کے لیے، پھر سر اسرائیل کے لیے تو دیکھیں نا ہمارا ملک کے پاسپورٹ میں آج تک اسرائیل کا کھانا نہیں بنا ہوا، بالکل، پوری دنیا میں واحد اسرائیل ملک ہے جہاں پہ آپ سفر نہیں کر سکتے، شاید ایک آدھا ملک لیکن اور۔ سر جو پالیسی بنائی جا رہی ہے تو کھانا ہی خراب کر رہی سر یہی تو کہہ رہے ہیں کہ یہ پالیسی ہی یہودی لابی آ گئی ہمارے اوپر، آگے سارا کچھ ہو گیا، مسلط کی جا رہی ہے، تو اب دعا کر سکتے ہیں اللہ پاک صاحب پہ رحم کرے۔ سر بالکل آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں شامی صاحب، ہم بھی دعا گو ہیں، بٹ صاحب آپ بھی پلیز اس کے اوپر کمنٹ کر دیجیے گا کہ جو پریشرائز کیا جا رہا ہے آپ کیا دیکھتے ہیں، اگر ہم ان کی جو پالیسی، صرف میں پالیسی بات کروں اسرائیل کی، اس پالیسی پر اگر پاکستان بیک فوٹ ہوتا ہے تو اس میں ہمیں کیا نقصانات دیکھنے کو مل سکتے ہیں؟ کوئی نقصانات نہیں ہوتے جی پاکستان کو، میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ پاکستان کا اللہ حافظ ہے، پاکستان اللہ کے نام پہ بنا تھا اور انشاءاللہ قائم رہے گا۔ سعودیہ جب دوسرا ملک پوری دنیا میں مخالفت کرے تو کوئی کچھ نہیں ہوتا، لیکن سعودیہ کو بھی اپنی عزت کروانی چاہیے، اگر سعودیہ نے اپنا مقام برقرار رکھنا ہے یا ایران کی طرح نہیں کرنا ہے تو پھر پاکستان کے احتساب سعودیہ کے حالات خراب ہو سکتے ہیں، ادروائز پاکستان کو کوئی نہیں، اور پاکستان انشاءاللہ انڈیپینڈنٹ ملک ہے اور ایک ایٹمی طاقت ہے،
तो सऊदीया को पाकिस्तान की ज़रूरत है, ना कि पाकिस्तान को सऊदीया। सर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पर हमने कोशिश की है कि जितने भी पाकिस्तान के मसाइल और वसाइल हैं उसके ऊपर हम यहाँ पर गुफ्तगू करें, इंटरनेशनली पाकिस्तान के जो रिलेशन उनमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो डिस्कस करें, और स्पेशली पाकिस्तानी हम बहुत बड़ा दिल है हमारा। हिंदू बेशक जुल्म करते हैं वहाँ पर मुसलमानों पर, मोदी के साथ भी मिल जाते हैं, लेकिन अब जब हिंदुओं पे जुल्म हो रहा है तो पाकिस्तानी कौम फिर भी हिंदुओं के साथ है, इंसानियत के साथ है बेसिकली। और इसकी भी हमने यहाँ पर बात की। और उसके साथ साथ जो अरब ममालिक में जो एक नया एक प्लान बना जा रहा है उसके ऊपर भी यहाँ पर हमने डिस्कस की। पाकिस्तान को बेसिकली फलाई रियासत बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन फलाई रियासत क्या हम बन गए हैं? तो पाकिस्तान के लोग अभी भी थर की अगर बात करें, कई इस तरह के शहर है जहाँ पर भूख नाच रही है, पानी साफ पीने को नहीं है। शहबाज शरीफ साहब के अपने पुराने हल्के की बात करें तो वहाँ पर साफ पानी पीने को मुहैया नहीं हो रहा। और फलाई रियासत तो हम बड़े आराम से कह देते हैं, हम लोगों को कुछ नहीं दे रहे, बल्कि कई मेरे जानने वाले हैं, अरफात साहब हैं, वो बेचारे जॉब करते हैं, अपनी मेहनत मजदूरी से पैसे जोड़ते हैं और वो सेव करके लंदन में उन्होंने चैरिटी एक अपनी NGO बनाई हुई है। वो पाकिस्तान आके पाकिस्तान में आके वो लोगों को खाना फराम कर रहे हैं, पाकिस्तान में आके लोगों की मदद कर रहे हैं, पानी दे रहे हैं। तो अल्लाह करे जिस तरह अरफात साहब कर रहे हैं इस तरह बाकी लोगों में भी इस तरह का जोश आ जाए। और नाज़रीन, आज तक के लिए अपने होस्ट फैजान भट्ट को इजाज़त दीजिए। एक शेर के साथ ही मैं इजाज़त लूँगा कि ज़रूरी नहीं कि तराजू इंसाफ की अलामत हो, ज़रूरी नहीं कि तराजू इंसाफ की अलामत हो, दुकानदारी की भी अलामत हो सकता है। तो नाज़रीन, आज तक के लिए अपने होस्ट फैजान भट्ट को इजाज़त दीजिए। कल नए टॉपिक और नई बात के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।